ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ 20-20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے دلیل کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، المرأۃ المتکلمۃ بالقرآن، ایک عورت جو قرآن مجید کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی، وہ فرماتی ہے کہ میں حج عمرہ کر کے آیا، ایک جگہ تھک کے میں درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور سوار سواری کے اوپر قریب ہے، میں نے السلام علیکم کہا تو جواب میں انہوں نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام کا جواب تو دیا مگر اس کے جواب میں انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، بہرحال میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کون اور یہاں کیسے؟ تو ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے اور اب یہ مجھ سے راستہ پوچھنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں سمجھ گیا یہ حج عمرہ کر کے آ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا ادخل مصر انشاءاللہ آمنین، تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے، چنانچہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے بھی شہر جانا ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میں اس عورت کو لے کے شہر کی طرف روانہ ہوا، تھوڑا فاصلہ تھا، راستے میں میں نے کچھ عربی اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ جب میں نے اشعار پڑھے تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہی ہے تو اللہ کے بندے اللہ کا قرآن پڑھو۔ کہتے ہیں مجھے شرم بھی بہت آئی اور میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب شہر قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ شہر میں آپ کا کوئی ہے عزیز اقارب میں سے؟ اس نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں یہاں پر۔ میں نے پوچھا اچھا بتائیں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ اس نے کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو میں سمجھ گیا کہ 3 بیٹے ہیں اور ان کا نام ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے۔ جب میں شہر میں پہنچا جہاں قافلہ رکا ہوا تھا تو میں نے 3 بچوں کے نام لے کر پکارا تو 3 بچے بہت زیادہ ان کے چہروں پہ نیکی کا نور، وہ آئے، وہ اپنی والدہ کو تلاش کر رہے تھے، چنانچہ جب والدہ سے ملے تو بہت خوش ہوئے، تو ان کی والدہ نے ان کو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، چنانچہ ان بچوں کے پاس جو کچھ کھانا تھا انہوں نے فوراً پیش کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، تو جب میں نے شکریہ ادا کیا تو عورت نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ کہتی ہیں کہ بس اب تو میری بس ہو گئی۔ میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری والدہ جب سے مجھے ملی ہے میری ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ قرآن پاک کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، اور اس کے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا اتنا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ پچھلے 20 سال سے قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر اس امت میں ایسے بھی لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ جن کی زبان سے 20 سال تک قرآن پاک کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہوگا، اور وہاں ہم جیسے بھی کھڑے ہوں گے، کسی کی غیبت کی، کسی کو الٹے سیدھے الفاظ کہے، کسی کو کمینہ کہا، کسی کو ذلیل کہا، تو سوچیں ہمارا قیامت کے دن کیا ہوگا۔